17 باب 6 اور 7 آیت۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بید بتاتا ہوں۔ یہ عورت 2 طرح کے لوگوں کا خون پینے سے متوالی ہے، مقدسین اور یسوع کے شہید۔ مقدسین کلیسیا کے زمانہ کے مقدسین کی طرف اشارہ ہے، یعنی صلیب سے لے کر کلیسیا کے اٹھائے جانے تک۔ یسوع کے شہید مصیبت کے زمانہ کے مقدسوں کی طرف اشارہ ہے، جو مخالف مسیح کے 7 سالہ دور میں قتل ہوں گے۔ چونکہ یہ کسبی مصیبت کے پہلے 3.5 سالوں میں بڑے اختیار اور اثر و رسوخ کی مالک ہے، اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے نصف ہفتہ میں بھی مقدسوں کو تنگ کیا جائے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا نصف ہفتہ بہت پرامن ہوگا۔ ہاں، یہ اس طرح درست ہو سکتا ہے کہ اس عرصہ میں کوئی جنگ نہ ہو، لیکن جہاں تک مقدسوں کا تعلق ہے ان کے لیے امن نظر نہیں آتا، بلکہ تلوار ہی تلوار ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں مقدسوں کا مصیبت کے زمانہ میں ستایا جانا 7 دفعہ لکھا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسیحی نام کے کہلائے جانے والے خدا کے مقدسوں کو قتل کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ غیر قوم شہنشاہ نہیں ہیں جو کلیسیا کی ابتدائی صدیوں میں ان کو دکھ دیتے تھے، بلکہ یہ زمینی کلیسیا ہے جو سچے ایمانداروں کو تنگ کر رہی ہے۔ ہم ان سچے ایمانداروں کو کلیسیا اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں۔ کلیسیا کا زمانہ مصیبت کے زمانہ سے پہلے ختم ہو جائے گا اور اس وقت کلیسیا آسمان میں خداوند مسیح کے ساتھ ہوگی۔ کلیسیائی تواریخ کے صفحے ان دردناک وقتوں کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں جب رومن کیتھولک کی برگشتہ کلیسیا نے مقدسوں کو قتل کیا۔ تحقیقات و تلاش کے زمانہ میں 9 لاکھ مسیحی 30 سال کے عرصہ میں مارے گئے۔ 24 دسمبر 1572 کو 70,000 ہیگناٹس کا قتل عام ہوا۔ 1573 سے 1598 تک کے 25 سال کے عرصہ میں کلیسیا کے حکم سے 2 لاکھ مسیحی مارے گئے۔ بوہیمیا میں 17ویں صدی کے شروع میں 32 لاکھ مقدسین اپنے ایمان کی خاطر مارے گئے۔ اسپین کے ہزارہا لوگوں نے خدا کے کلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں دیں، جو کچھ گزشتہ زمانوں میں واقع ہوتا رہا، آخرکار مستقبل میں پھر دہرایا جائے گا، کیونکہ تمام قوموں، زمانوں اور امتوں میں سے شہیدوں کی تعداد شمار سے باہر ہوگی۔ جب یوحنا اس عورت کو مقدسوں کے خون سے اس قدر متوالا دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی تعریف کرتا ہے جس نے بے رحمی سے ایسی قتل و غارت کی۔ یوحنا حیران ہے کہ مسیحی کہلانے والی کلیسیا اس قدر کمتر اور گھٹیا حرکت کر سکتی ہے کہ اتنی دلیری اور جرت کے ساتھ خدا کے لوگوں کو قتل کروائے، کیونکہ یہاں قتل کروانے والا قدیم بابل نہیں بلکہ آخری دنوں کی برگشتہ کلیسیا ہے۔ یوحنا رسول نے شروع سے اب تک جو کچھ اس کسبی کے بارے میں دیکھا، اس سے وہ نہایت حیران ہو گیا۔ پہلے وہ عورت بہت سے پانیوں پر بیٹھی تھی، پھر وہ ایک حیوان پر بیٹھی ہے۔ فرشتہ نے یوحنا کو حیران دیکھا کیونکہ یوحنا نے نہ اپنے زمانہ میں اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھی تھی، نہ پرانے زمانے میں۔ یوحنا کو بالکل ایک نیا منظر دکھایا گیا جس کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، اور فرشتہ نے اس کی حیرانگی کو معلوم کر کے اس کو ایک بہت اچھی پیشکش کی۔ فرشتہ نے اس عورت اور حیوان دونوں کا بید بتا دینے کا وعدہ کیا۔ اس آیت میں فرشتہ واضح کرتا ہے کہ پہلے وہ عورت کا بید بتائے گا اور پھر حیوان کا، لیکن اگلی آیت میں جب وہ دونوں کا بید بتاتا ہے تو پہلے حیوان کا بید بتاتا ہے اور پھر عورت کا۔ مکاشفہ کی تفسیر بہت مشکل ہے، لیکن وقتاً فوقتاً الہی تفسیر کلام میں درج کر دی جاتی ہے، جس سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بالکل درست مطلب سمجھ آ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی حکمت کے غلط اندازوں سے خلاصی مل جاتی ہے، کیونکہ ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہاں فرشتہ خود عورت اور حیوان دونوں کی تفسیر اگلی آیت میں بتاتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔